ان کو زندگی کے تمام کے لیے ہماری نجات اور برکات کے لیے آج کا پیغام زبور 119 اس کی پاور ہے. اے خداوند میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا رہا ہوں. خدا ان کے بعد کلام مقدس کے بڑے سنے اور قبول کیے جانے کی خدا ان کی برکت ہو. سب کہیں آمین. خدا ان کا شکر بیٹھے. آج خدا کے پاک کلام مقدس میں ہم اطمینان کے تعلق سے جانیں گے سیکھیں گے اس کے دوسرے حصے کو. تو خدا کے پاک کلام مقدس میں مقدس داؤد خدا کا خادم فرماتے ہیں کہ اے خداوند میں تیرے قدیم احکام کو یاد کرتا اور اطمینان پاتا ہوں. عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس داؤد کیوں ایسے الفاظ صادر کرتا ہے. اس کے دل کے اندر یہ اطمینان یہ سکون کہاں سے آیا. اور خدا کے پاک کلام مقدس میں ہم نے پچھلے وقت میں سیکھا تھا کہ خدا کا کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننے سے میرے عزیزو آپ کی زندگی کے اندر اطمینان گھر کر لیتا ہے. اور مقدس دور کا خدا کے ساتھ لگاؤ وہ دکھوں میں تکلیفوں میں تمام تر پریشانیوں کے اندر اس زبور کو جب ہم پورا اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مقدس دور کن کن مسائل میں سے گزر آتا. چاروں طرف سے دکھ تھے پریشانیاں تھی لیکن ان سب کے باوجود خدا کے خادم کے دل کے اندر اس کی زندگی کے اندر اطمینان جو روح القدس کا پھل ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. اور خدا کا خادم کہتا ہے کہ تیرے قدیم احکام کو یاد کر کے میں اطمینان پاتا ہوں. خدا کا خادم کون سی باتوں سے اطمینان پاتا ہے؟ خدا کے کلام خدا کے آئین اس کی شریعت اس کے احکام جو خدا نے مرد خدا موسیٰ کو کوئی سینہ پر دیے جو اس نے اپنے بزرگوں سے سنے جو خدا کے کلام کی باتیں خدا کے کلام کی سچائیاں وہ احکام جو اس نے اپنی قوم کے بزرگوں سے سیکھے. وہ کہتا ہے کہ اے خداوند ان دکھوں کے اندر ان پریشانیوں کے اندر ان تکلیفوں کے اندر میں تیرے احکام کو یاد کر کے اطمینان پاتا. میرے عزیز خدا کا کلام ہمیں اطمینان دیتا ہے. جب ہم خدا کے کلام پر دھیان کرتے ہیں جب ہم خدا کے آئین اور اس کی شریعت پر اس کے احکام پر توجہ کرتے ہیں تو یقینی طور پر پھر خدا کا اطمینان جو روح القدس کا پھل ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جاری ہوتا ہے اور ہماری زندگی سے نمایاں ہوتا ہے. سو خدا کے بعد کلام مقدس میں اب آگے بڑھیں گے اور خروج کی کتاب اس کے 18 باب اس کی 23 آیت کا مطالعہ کریں گے. یہاں پہ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں ایک سسٹم کو ایک ترتیب کو مرد خدا موسیٰ کا جو سسر ہے وہ ایک بڑی خوبصورت ترتیب دیتا ہے. خروج 18 باب اس کی 23 آیت اگر تو یہ کام کرے اور خدا بھی تجھے ایسا حکم دے تو تو سب کچھ جھیل سکے گا اور یہ لوگ بھی اپنی جگہ اطمینان سے جائیں گے. میرے عزیزو سسٹم میں رہنا ایک ترتیب کے اندر رہنا بھی ہمارے لیے اطمینان کا باعث بنتا ہے. قوم بنی اسرائیل کو جب مرد خدا موسیٰ مصر کی غلامی میں سے نکال کر لے جا رہے تھے اور بے شمار مسائل ہوتے تھے
لیکن اس کے سسر یترو نے ایک بڑا خوبصورت سجاؤ دیا. مرد خدا موسیٰ کا سسر اس نے ان ساری باتوں کو, ان ساری پرابلمز کو دیکھا کہ مرد خدا موسیٰ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ قوم کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو سلجھا سکے, کیونکہ بہت بڑی قوم تھی اور ان کے مسائل بھی بہت زیادہ تھے. آج دیکھیں, ایک گھر کے مسائل کو سلجھانا گھر کے سربراہ کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن قوم کے مسائل کو سننا, انہیں سلجھانا کتنا مشکل کیوں نہیں ہے. تو میرے عزیزوں, مرد خدا موسیٰ کا جو سسر ہے یترو, اس نے بیان کیا اپنے گواہ سے کہ تو کیا کر, تو کچھ لوگ مقرر کر, تو اکیلا ان مسائل کو سمجھا نہیں سکتا ہے, تو اپنے ساتھ ایک ٹیم ترتیب دے, اپنے ساتھ ایک ایسی لیڈرشپ کو چن لے جو ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو جو قوم کے اندر اٹھتے ہیں ان کو سمجھائے. تو میرے عزیزوں, مرد خدا موسیٰ نے اس بات کو مانا اور اس پر غور کیا اور ان مسائل کے حل کے لیے اس نے ایک ٹیم ترتیب دی, اس نے لوگوں کو چنا, ایک لیڈرشپ مقرر کی, اس نے ہزاروں کے لیے ایک لیڈرشپ مقرر کی, پھر اس نے سینکڑوں کے لیے, پھر اس نے 50 کے لیے لیڈرشپ مقرر کی, اور یہاں تک کہ 10 آدمیوں کے لیے بھی اس نے لیڈر مقرر کی. تو میرے عزیزوں, آج سسٹم کے اندر کوئی بھی رہنا نہیں چاہتا. چرچ ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے, کوئی بھی ادارہ ہے اس کا ایک سسٹم ہے. جب وہ ترتیب سے چلیں گے, ایک سسٹم میں رہ کر چلیں گے, تو وہ ادارہ ترقی کرے گا. اگر چرچ کے اندر ایک ترتیب نہیں ہے تو چرچ ترقی نہیں کر سکتا. چرچ میں لیڈرشپ کیوں مقرر کی جاتی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ کلیسیا کا ایک خوبصورت نظام, کلیسیا نظم و ضبط کے تحت رہے, کلیسیا ایک تابع داری کو سیکھے, ایک سسٹم کو جانے, کیونکہ اگر ہم ایک سسٹم میں رہیں گے, ایک ترتیب میں ہوں گے, اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا ترتیب کا خدا ہے. ہلیلویا. خدا کس کا خدا ہے جی؟ ترتیب کا خدا ہے. خدا ابتری کا خدا نہیں ہے, خدا بے ترتیبی کا خدا نہیں ہے, خدا ایک ترتیب کا خدا ہے. تو ہمیں بھی ایک ترتیب کے ساتھ چلنا ہے. اور جب مرد خدا موسیٰ نے ایسے لیڈر مقرر کر لیا, اپنے ساتھ ایک لیڈرشپ کا چناؤ کیا, تو میرے عزیزوں بے شمار مسائل تھے جو یہ لیڈر حل کیا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی ان سے حل نہیں ہوتا تھا, کہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہوتا تھا, تو وہ مرد خدا موسیٰ کے پاس لاتے اور مرد خدا موسیٰ اس مسئلے کو حل کرتے. تو میرے عزیزوں, ایک ترتیب میں رہنے سے کیا ہے, اطمینان ہے. ترتیب کے ساتھ رہیں گے تو کیا پائیں گے ہم, روح القدس اس پھل کو پائیں گے. جو اطمینان ہے وہ ہماری زندگی میں ہوگا. بے ترتیب جو چرچ ہے, بے ترتیب کلیسیا, بے ترتیب سسٹم, وہ کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے, کبھی بھی وہ بلیس نہیں ہوتا ہے, اس سے خدا راضی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک جنگل کا قانون ہوتا ہے. اس میں ہر شخص اپنی منمانی کرتا ہے, اور جہاں پہ ہر شخص اپنی ہی منمانی کرے, وہاں پہ میرے عزیز بہنوں بھائیوں کبھی بھی خدا کی حضوری, خدا کا مسا نہیں ٹھہرتا ہے. چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کے اندر, آپ کی زندگیوں کے اندر خدا کا پاک روح کام کرے, تو خدا کے اس اطمینان کو لے, ایک ترتیب کے ساتھ آپ زندگی گزاریں, ایک ترتیب کے ساتھ اپنی ورشپ کریں, ایک ترتیب کے ساتھ آپ اس سارے نظام میں شامل ہوں, تو یقینی طور پر میرے عزیزوں ہمارا جو چرچ ہے یہ اس ایریا میں بلکہ ملک پاکستان میں بلیسفل ہوگا.
خدا کی بلیسنگ ہوگی، کیونکہ سسٹم میں رہنے سے، ایک ترتیب میں رہنے سے، خدا کی تابع داری میں رہنے سے اور خدا کے بندوں کی کام کرنے کی تابع داری میں رہنے سے خدا خوش ہوتا ہے، خدا کی بلیسنگ ہوتی ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں۔ تو اس طرح سے مرد خدا موسیٰ نے اس لیڈرشپ کا چناؤ کیا۔ مقدس یسایہ 32واں باب اس کی 17ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ مقدس یسایہ نبی اپنے صحیفہ میں کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہے پاک کلام مقدس میں، اور صداقت کا انجام صلح ہے۔ صداقت کا انجام جو ہے وہ صلح ہوگا، اور صداقت کا پھل ابدی اطمینان ہوگا۔ ہلیلویا۔ صداقت کے انجام پہ غور کرتے ہیں۔ سچائی کی پیروی کرنے والا شخص، سچ کو ماننے والا، سچ کی راہ پر چلنے والا شخص، اس کے لیے کلام یہ فرماتا ہے، بزرگ یسایہ نبی اس صحیفے میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صداقت کی پیروی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ صلح ہے۔ جہاں پہ صلح ہے وہاں پہ خدا کیا ہے؟ راضی ہے۔ جہاں پہ صلح نہیں ہے، جہاں پہ جھگڑا ہے، جہاں پہ فساد ہے، وہاں پر خدا بھی راضی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، صداقت کا انجام کیا ہے؟ صلح ہے، اور اس کا پھل ابدی آرام ہے، ابدی اطمینان ہے۔ کہ صداقت کا پھل ہے میرے عزیز بہن اور بھائی، صداقت کا پھل کیا ہے؟ ابدی آرام، ابدی اطمینان ہے۔ ابدی آرام آج آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ کی زندگی کے اندر بے سکونی ہے، آپ کی زندگی کے اندر بے اطمینانی ہے۔ تو میرے عزیزو، پیروی کس کی کرنی ہے؟ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کون سی چیز ہمیں چاہیے؟ وہ ضرورت ہے صداقت کی، ہم پیروی کریں۔ یسوع مسیح نے کیا فرمایا تھا؟ اپنی زبان مبارکہ سے کیا یہ خوبصورت الفاظ صادر فرمائے میرے اور آپ کے مسیحا نے۔ سنیے ذرا غور سے، کلام کیا فرماتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ راحت اور زندگی میں ہوں، میرے مسیحا کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو آج آپ بے اطمینان ہیں، بے ایمان ہیں، تو ضرور ہے آپ صداقت کی تلاش کیجیے، آپ صداقت کے قریب آئیے۔ سچ کون ہے؟ سچ یسوع مسیح ہے۔ آج دنیا کے اندر، اپنے ملک کے اندر، پورے ورلڈ میں اگر بے اطمینانی آپ دیکھ رہے ہیں، بے آرام زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ صداقت کی پیروی بہت کم لوگ ہیں، سچ سے دور ہے۔ اور صداقت کی پیروی کرنے سے اس کا پھل ہے، صداقت کا یہ پھل ہے ابدی آرام، ابدی سکون مل جاتا ہے جب ہم صداقت کی پیروی کرتے ہیں۔ آج دنیا بے شمار چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں، بہت سارا نالج ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ان بہت ساری چیزوں کی پیروی کرنے سے آپ کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ آج لوگ آرام کے لیے، اطمینان کے لیے ڈبل ڈبل نوکریاں کر رہے ہیں۔ میرے گھر کے اندر سکون آ جائے، میری فیملی کے اندر اطمینان آ جائے، لیکن کیا ہے؟ پھر بھی اطمینان نہیں پا رہے، پھر بھی سکون نہیں پا رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صداقت کی ہم پیروی نہیں کر رہے، اور صداقت کا پھل کیا ہے؟ ابدی آرام ہے۔ صداقت کا پھل ابدی اطمینان ہے۔ میرے عزیزو، اگر میں اور آپ صداقت کے ساتھ زندگی گزاریں، سچائی پر چلیں، تو ہم یقینی طور پر ہماری زندگی کے اندر ابدی آرام بھی ہوگا، ابدی اطمینان بھی ہوگا، نہ ہماری زندگی کے اندر بے چینی ہوگی، نہ بے اطمینانی ہوگی، ہماری زندگی کے اندر سکون ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، ہم دنیا کے لیے بھی ابدی اطمینان کا باعث بنے گے، دنیا کے لیے بھی خوشی کا باعث بنے گے۔ اور میں بتاتا ہوں آپ کو ایسے ہی شخص کی ایک کہانی جس نے صلاح دی بادشاہ کو کہ بادشاہ تو کیسے اطمینان پا سکتا ہے، کیسے تو تیری سلطنت کے اندر
یہ سکون ہو سکتا ہے, اطمینان آ سکتا ہے, خدا کی بلیسنگ آ سکتی ہے. تو بتایا بزرگ دانیل کی کتاب کو ہم کھولیں گے, دانیل 4 باب اس کی 27ویں آیت کو تلاوت کریں گے. یہاں پہ بزرگ دانیل صلاح دیتے ہیں بادشاہ نبوکدنصر کو. آپ کے وقت کو, وہ اس وقت کی سپر پاور تھی, آپ کے وقت تھا, اور اسے رات کو ایک دن خواب آیا. اب اللہ تلاوت جس نے نکالا. اس لیے اے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو, اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بدکرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر. ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو. آمین. خدا کے پاک کلام مقدس کے پڑھے اور سنے اور قبول کیے جانے پر خدا ان کی بلیسنگ. عزیز بہن اور بھائیوں, خدا کا کلام کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے ہمیں اس اطمینان کے بارے میں کہ اطمینان کس طرح سے زیادہ ہوگا. بادشاہ کو خواب آتا ہے, بادشاہ کو خواب آیا, اس کی وجہ کیا تھی, کیا سبب تھا بادشاہ کو خواب آنے کا. یہ اپنے محل میں اپنے پلنگ پر لیٹا ہے اور بڑا مطمئن نظر آ رہا ہے اور سوچ رہا ہے بابل کی شان و شوکت کو دیکھ کر کہ کتنا میں نے بڑا کام کیا ہے. وہ ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں, دل میں سوچ رہا ہے اور گمنڈ بھی کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے زور بازو سے, اپنی قوت سے کیا ہے. آج بے شمار لوگ گمنڈی ہیں, اگر کچھ تھوڑا سا اچھا کام کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے, یہ میرے زور بازو سے ہوا ہے, یہ میری حکمت سے ہوا ہے, میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں, میں بڑا ذہین ہوں, میری وجہ سے یہ کام ہوا ہے. لیکن میرے عزیزو, اسی رات خدا نے نبوکدنصر بادشاہ سے کلام کیا, اور کلام کیا کیا ہم دیکھتے ہیں. اس سارے چیپٹر کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا خدا نے خواب دکھائی, اور اس خواب میں وہ ساری چیزیں, وہ سارے وقت جو خدا نے ٹھہرائے ہوئے تھے بتائے, اور نبوکدنصر کے ساتھ جو ہونا تھا وہ بھی بتایا. اور میرے عزیزوں, ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنے قصر میں بڑا مطمئن ہے. وہ اپنے سارے کاموں سے فارغ و تحصیل ہو کر بڑی اطمینانی کی حالت میں ہے, اپنے اندر اطمینان کو محسوس کر رہا ہے. لیکن ابھی اطمینان اس کے پاس نہیں ہے. بے چینی اس کی بڑھ گئی جب اس نے خواب دیکھا, اور خواب میں اس نے ایک درخت کو دیکھا, اور پھر اس درخت کے تعلق سے بیان ہے, اور پھر دیکھا کہ وہ درخت کاٹا جاتا. اور جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو یہ ان خیالات سے, ان تصورات سے یہ پریشان ہوا بادشاہ, خوف زدہ ہوا, بے چین ہو گیا, اور بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا. اور صبح ہوتے ہی اس نے جب دربار لگایا تو اس نے کہا جاؤ نجومیوں کو, فالگیروں کو, سب کو جو اہل دانش ہے ان کو بلا کر لو, جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کی تعبیر کرے. لیکن میرے عزیزو, جب کسی نے بھی یہ تعبیر نہ کی تو پھر مقدس دانیل اس خواب کی تعبیر کرتے ہیں کہ بادشاہ ایسا ایسا ہونے والا ہے, جو تو نے خواب دیکھا ہے, جو تو نے درخت دیکھا ہے, وہ تو ہے. بیان کیا کہ اس طرح کے ساتھ تیرے ساتھ واقعہ ہوگا, کیونکہ تو نے گمنڈ کیا, تو اپنے سارے کاموں سے مطمئن دکھائی دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے سب کچھ کیا ہے. تو بادشاہ خدا کی طرف سے کلام ہے کہ تجھے ہانک کر جانوروں کی طرح تیری سلطنت سے نکال دے. آج انسان کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں, لیکن یہ وقت کا حاکم, یہ بادشاہ جو سپر پاور ہے, جس نے بے شمار ملکوں پر راج کیا,
اس کو جانوروں کی طرح ہانک کر نکال دیا گیا اور خواب میں بیان کیا گیا. اور دانیال نے ایک صلاح دی, ایک تجویز پیش کی. اس نے کہا بادشاہ اگر تو اطمینان چاہتا ہے تو میری صلاح ہے تیرے لیے یہ, کیونکہ خدا کی طرف سے تیرے لیے یہ احکام جاری ہو چکا ہے, خدا کی طرف سے اور قدسیوں کے فیصلے سے یہ احکام تیرے لیے صادر ہو چکا ہے. تو بادشاہ میری صلاح کو مان. اس لیے بادشاہ تیرے حضور میری صلاح قبول ہو اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر. کیا کر یہ وہ خطائیں کر رہا. تو دانیال نے تجویز دی, صلاح دی کہ بادشاہ تو ایسا کر سکتا ہے, تو اپنی خطاؤں کو کیا کر دے, صداقت سے, سچائی سے. اگر ہم اپنی خطاؤں کو صداقت سے نہیں دور کرتے, صرف منہ سے ہی کہتے ہیں کہ جی میں توبہ کرتا ہوں, اور صداقت سے سچائی کو مانتے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے, تو میرے عزیزوں ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. اگر ہم صداقت سے کیا کرتے ہیں, سچائی کے ساتھ, سچے من کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں, تو یقینی طور پر پھر کیا ہوتا ہے, ہمارا اطمینان زیادہ ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اطمینان زیادہ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے, تو میرے عزیزوں اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بڑھے, اس کا جو تیسرا پھل ہے اطمینان, یہ ہماری زندگی میں بڑھتا ہے, تو ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں. اور مقدس دانیال نے اس بادشاہ کو جو گھمنڈی ہے, خدا کا خادم کہتا ہے کہ میری صلاح تیرے حضور قبول ہو, اور تو اپنی خطاؤں کو کیا کر, صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے. آج ہمیں مسکینوں پر بھی رحم کرنا ہے. آج کا انسان جو ہے سیلفش ہو چکا ہے, مسکینوں پر رحم نہیں ہو رہا, ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ملک کے اندر ظلم برپا ہو رہا ہے. تو میرے عزیزوں یہ ظلم جب ہمارے لیڈر کرتے ہیں, غریبوں کا خون نچوڑ دیا جاتا ہے ٹیکسز کے ذریعہ سے, اور بہت ساری اس طرح کی کاموں کے ذریعہ سے, جب وہ ایک غریب کو جو 2 وقت کی روٹی کماتا ہے اس سے بجلی کے بل بڑھا کر, گیس کے بل بڑھا کر اور بہت سارے ٹیکس لگا کر اس سے اس کے 2 وقت کی روٹی کو بھی چھین رہے ہیں, تو کبھی بھی اس کا اطمینان نہیں پڑے گا. بہت پیسہ ہے ان کے پاس, بہت کچھ ہے ہمارے لیڈروں کے پاس, لیکن اطمینان نہیں ہے, ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے, بے اطمینانی ہے ہمارے ملک کے اندر, بے اطمینانی راج کر رہی ہے, کیونکہ یہ تو صداقت کے ساتھ ہے, اس کا پروڈکٹ تو خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اطمینان چاہتے ہیں اطمینان آپ کی زندگی میں بڑھے اور آپ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے, تو یہ میرے عزیز بہنوں بھائیوں ہمیں پاک روح کے تابع ہونا ہے. جب پاک روح کے تابع ہوں گے, سچائی کی پیروی کریں گے, کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی کیا کرے گی, تمہیں آزاد کر دے گی. صداقت ہمیں آزادی دیتی ہے. تو میرے عزیزوں جب ہم یسوع مسیح کی پیروی کریں گے تو یقینی طور پر آزاد ہوں گے, اور پھر ہماری زندگی کے اندر اطمینان آئے گا. اور اطمینان ہی نہیں آئے گا بلکہ یہ اطمینان کیا ہوگا, بڑھے گا. بادشاہ بے چین ہے, بے شمار ملکوں پر حاکم ہے, بہت ساری بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کیا اس نے, لیکن پھر بھی بے اطمینانی میں, پھر بھی پریشانی کی حالت میں ہے. اور خدا نے بتایا کہ آدمیوں کی سلطنت میں کون حکمران ہے, وہ خدا ہے, صرف ایک ہی ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر صرف ایک ہی نام بخشا گیا ہے, اس کے سوا آپ کہیں سے اطمینان نہیں پا سکتے. ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے, اور یسوع کی تعریف کرنے سے ہم اطمینان پاتے ہیں. خداوند آپ اور مجھے اس کلام حق پر عمل کرنے کا